وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنتی کون اور جہنمی کون جو اس حدیث میں آتا الگ کر دیا. یہ بہت ساری ایسی حدیثیں آتی ہیں. اس کو آپ کو یوں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کیا کرنے والا جب اللہ اس کو دنیا میں بھیجیں گا اللہ کو پتہ تھا. اور چونکہ اللہ کو پتا تھا انسان کیا کرنے والا دنیا میں آ کے، اس لیے اس نے پہلے ہی لکھ دیا کون جنتی اور کون جہنمی ہوں گا. ٹھیک ہے، اللہ کو تو یقیناً ہر چیز کا علم تھا ہی. اللہ کو ہاں پتا تھا کہ کون کیا کرے گا. لیکن اب ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں، پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ جب اللہ کو پتا ہے جنتی کون جہنمی کون، تو پھر ہمارا عمل کر کے کیا فائدہ؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کو بولتے ہیں تقدیر. جب وہ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ یہ عمل کیوں کرنا میں نے؟ تو آئیے اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں. تقدیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، زبردستی سے نہیں، جبر سے نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے والے. جو پتا تھا اس نے وہ لکھ دیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے بس اب وہی ہوگا، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ جبکہ ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ کو پتا تھا، بلکہ پہلے سے لکھ دیا، وہ ہے تقدیر. اچھا شیخ، کچھ لوگ جیسے بولتے ہیں کہ تقدیر کا بدل جانا ممکن ہے، تو کیا اس بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقدیر کو لکھا، اور دنیا میں آ کے کیا انسان اپنی سوچ پر کے اعتبار سے اپنے اعمال میں جو رد و بدل کرتا ہے تو تقدیر اس کے باوجود بھی بدل جاتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تقدیر کیا بدلی جا سکتی ہے؟ تو پہلے تقدیر، یہ بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی کہ اللہ کو جو علم تھا اس نے وہ لکھ دیا اور وہ ہونے والا ہے. تو اعمال ہم کو کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے کیا لکھا ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم کو حکم کیا ہے قرآن میں؟ عمل کرو. انبیاء نے آ کے کیا کہا؟ عمل کرو. رسول بھیجے گئے اس لیے کہ ہم وہ کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے، لہٰذا ہم کو وہ کرنا ہے، یاد رکھیے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو کھلا ہے قرآن و سنت اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جو چھپا ہے اس کے بارے میں بولتے کہ اس میں لکھا تھا بلکہ یہ نہیں ہوا. ٹھیک، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے تقدیر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. محدثین اس کو مختلف معنوں میں لیتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے گا، اگر بندہ دعا کرے گا تو اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بندہ دعا کرے گا اور میں اس چیز کو جو ہے بدل دوں گا. دوسرا، اس میں دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ دعا کتنا افضل عمل ہے کہ ہمیں اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. حالانکہ جو ہونا ہے وہی ہوگا، لیکن جب دعا کریں گا تو اپنی عاجزی، انکساری، اپنا چھوٹا ہونا، حقیر ہونا، گراوا ہونا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ دعا کی اس میں افضلیت بھی بہرحال اس حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے. تو یہی معنی ہے تقدیر کو جو ہے دعا بدل سکتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں اور اس واقعے کو جو آدم علیہ السلام کا چل رہا تھا اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا یہاں تک آ گئے تھے کہ آدم علیہ السلام سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ نے نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے ان سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا ہاں اللہ تمہارا رب ہے. لیکن یہ بات ہم سے بھلا دی گئی ہے نا. دوسری روایت ہم نے دیکھی تھی، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان سے ہونے والے سارے جو اولادیں مطلب انسان جو ہوں گے آ گئے. آدم علیہ السلام نے چمکتا ہوا دیکھا جو ایمان والے تھے. تو بہرحال ہم آدم علیہ السلام کے واقعات دیکھ رہے تھے، ان کی زندگی کے حالات اور جنت کے تعلق سے، ان کے بنائے جانے کے تعلق سے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے کوشش کی، کچھ قرآنی آیتوں کے ذریعے، کچھ احادیث کے ذریعے ہم نے جو ہے آدم علیہ السلام کا یہ بہترین واقعہ دیکھا. چلیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور کچھ اور ایک قرآنی نیا واقعہ دیکھے یا کوئی نبی کا، آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس سٹوری سے، اس قصے سے، اس واقعے سے کیا نصیحتیں یا کیا عبرتیں ہم کو حاصل ہوئی؟ میرے خیال سے سیکھا تو سب نے مختلف طور پر کافی کچھ ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے
تو مجھے ایک چیز تو شیخ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس میں جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع کیا کرنے کے لیے اور وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے کام کر گئے، تو ایک انہوں نے اپنا جو کمٹمنٹ تھا وہ توڑا، تو اس چیز سے ہمیں پرہیز رکھنا چاہیے۔ دوسرا تکبر، جو ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اس کے باوجود جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے نہیں کیا، یعنی اپنی تکبر میں آ گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو اس کی بنیاد پر اس نے اپنی سارے اعمال کو ختم کر لیا۔ تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو خطا، غلطی، دوسرا تکبر کا برا انجام، اور کیا دیکھا ہم نے اس میں؟ اور شیخ اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ سے جن کو پیدا کیا، اس میں جو افضلیت، اس کے باوجود افضلیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی۔ یہ ایک نئی چیز ہمارے تین مخلوق، تینوں مخلوق کیسے بنی، جی اور اس میں سب سے افضل کون ہے؟ ٹھیک، اور کیا چیز دیکھی اس میں ہم نے؟ شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں۔ شیطان ہمیشہ انسانوں کو بہکانے کی بات کرتا ہے، ہمیشہ عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہمارے سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، جس نے اس کو پیدا کیا، بنایا، اسی نے چیلنج کر دیا کہ میں تیری مخلوق کو ہمیشہ بہکاؤں گا اور غلط راہ پہ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شیطان مطلب انسان کو صرف اور صرف بہکانے کے لیے یاد رکھی، اس کی کوئی بھی بات آپ کے اور میرے فائدے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام بخشا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر دیکھا ہمیں تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پہ بلند درجہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر سب سے پہلے تھے جو بھیجے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خطا غلطی کتنی، جس کو ہم کہیں گے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور کبھی بھی وہ ہمیں صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہے جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک منع کردہ چیز سے آدم علیہ السلام نہیں رکے۔ تو دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور شیطانی تعلیمات سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی بہرحال جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم لوگوں نے سیکھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور واقعہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں قرآنی سے، اور یہ وہ اس نبی کا ہم واقعہ لیں گے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں نبی اور رسول کا فرق تو ہم سمجھ ہی گئے۔ تو آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد اور بھی لوگ آئے بیچ میں، ٹھیک، لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ انبیاؤں کی ترتیب نہیں ملتی، جو 25 انبیاء ہیں کہ کس ترتیب میں آئے، سیکوینس کیا تھا، کرونولوجیکل آرڈر، تاریخی اعتبار سے کون پہلے، پھر کون اس کے بعد، کون اس کے بعد۔ لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، اس کے بعد جو ہے ادریس علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام آئے۔ ہم جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے، چونکہ یہ انسانی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے، یاد رکھیے۔ تو نوح علیہ السلام کی خصوصیت پہلے کی پہلے رسول تھے، انسانی طرف بھیجے گئے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی نازل کیا، سورہ نوح، سورہ نمبر 71۔ اسی طرح ان کا واقعہ 43 ٹائمز آتا ہے قرآن میں، 43 بار اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے قرآن میں جو ہے نقل کیا۔ اور اسی طرح ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کس چیز کے لیے مشہور ہے، کوئی بتائیں گا؟ کشتی کے لیے۔ کشتی کے لیے نوح علیہ السلام جیسے آتے تو ایک شیپ، ایک کشتی تصور میں آتی۔ اور یہ جو میں نے کہا آپ کو کہ ہر دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم، ہر روایت میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لے قرآن کے اندر تذکرہ ہے، بائبل کو اگر لے بائبل کے اندر تذکرہ ہے، چینی مذاہب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایسے مذاہب جو افریقہ میں اور امریکہ میں چلتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابت جس کو بولیں گے، مطلب ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بولتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے اپنی زبان کو، ان لوگوں نے بھی ایسے نقشے اور ایسی ڈرائنگز بنائی ہیں جس میں ایک بڑی طوفان کا پتہ چلتا ہے کسی زمانے میں آیا تھا، اور چند لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا، بچا لیا تھا۔ تو ریڈ انڈینز جس کو کہتے ہیں، اسی طرح آسٹریلین جو قومیں ہیں، جو یوروپین نہیں جو ابھی جمع ہوئے، بلکہ وہ جو وہاں کے رہنے والے نیٹو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں،
ان میں ایسے واقعات پتھروں پہ انہوں نے نقش نگار کیے اس کی کیسا سا کسی زمانے میں ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کا تذکرہ کم و بیش ہر اس میں آتا ہے. اور ان کا نام نوح کیوں پڑا؟ اس کے تعلق سے قول یہ آتا ہے کہ آپ بہت کثرت سے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، استغفار کیا کرتے تھے. اس طرح سے بہرحال اقوال ملتے ہیں، واللہ عالم، اللہ پھر بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ بہت کثرت سے رونے کی بنیاد پر ان کو نوح کہا گیا. تو آئیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کو. شیخ ان پہ کون سی کتاب اتری تھی؟ کیونکہ یہ رسول تھے، رسول تو وہ جس پہ کتاب لکھی جاتی ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام تو رسول تھے، لیکن ان پر کون سی کتاب اتری اس کی تفصیلات نہیں ہے. کتاب کون سی ہے اس کی تفصیلات نہیں، چونکہ کتاب آنا بھی رسول کی علامت ہے، تجدید کرنا شریعت میں بھی رسول کی علامت ہے، اسی طرح نئے احکامات لانا یہ بھی ایک رسول کی علامت ہے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام توریت سے آگے کا جو نسخہ لا، مطلب رد کرنے نہیں آئے تھے توریت کو، وہ تصدیق کرنے آئے تھے، اور کچھ چیزوں کو جو پہلے یہودیوں پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے حرام تھی اس کو حلال کرنے آئے تھے. لیکن پھر بھی وہ رسول ہے، حالانکہ پچھلی شریعت کو وہ ریوائز کرنے آئے، تو ریویژن کرنے آئے تو بھی رسول، نئی کتاب لائے تو بھی رسول، ٹھیک ہے، نئے احکامات لائے تو بھی رسول ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام پہ کوئی کتاب آئی تھی نہیں آئی تھی واللہ عالم، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں نازل ہی کی، لیکن کون سی کیا اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں. یاد رکھیے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے اسے وحی نازل ہوتی ہے. وحی مطلب اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں فرشتہ لے کر آتا ہے. یہ سب کے لیے کامن ہے. کتاب بھی آئی ہوں گی لیکن ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے کہ اس کتاب کا نام کیا تھا اور وہ کیسی تھی. نبی تو 1,24,000 سے زیادہ آپ نے بتائے، اور رسول اس میں سے بہت کم تعداد میں تھے. لیکن جہاں تک رسولوں پہ کتاب آنا اور پچھلی نسلوں میں سے یا پچھلے رسولوں کی چیزوں کو کیری فارورڈ کرنا یا ان سے کچھ سیکھنا یا ان پہ امپروو چینجز لانا یا کچھ وہاں سے چیزوں کو بدلاؤ میں لے کر آنا، عمل میں لے کے آنا، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رسول کیا کرتے تھے. تو اب تک جو ہمارے علم میں ہیں وہ صرف 4 ہی کتابیں ہیں، زبور، انجیل، توریت اینڈ قرآن. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی کتاب ہے؟ کتابیں تو بہت سی آئی. اللہ نے قرآن فرمایا والی کل اجل کتاب، ہر زمانے میں ایک کتاب، ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی. اب نام کے اعتبار سے صرف 4 کتابوں کے نام ملتے ہیں. توریت وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور وہ کتاب جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور ایک کتاب کا تذکرہ ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا، وہ ہے صحف ابراہیم، لیکن اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم. تذکرہ ایک کتاب کا، نام 4 کتاب کے، اور اس کے علاوہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ نے کتابیں بھیجی. یاد رکھیے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو اب نوح علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، وہ اس اعتبار سے کہ انسانیت نے اب گناہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہ گناہ جو سب سے بڑا جرم اور گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور شریعت اسلام میں، وہ گناہ انہوں نے شروع کر دیا تھا. اور اس گناہ کو مٹانے، اس کے خلاف کام کرنے اور حق اور سچ کو بتانے نوح علیہ السلام آئے تھے. اور وہ گناہ کیا تھا؟ شرک. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی ہوتا ہے شرکت، کمپنی، پارٹنرشپ، جس کو عام زبان میں کہیں گے کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شامل کرنا. یہ تو شرک ہوا. پھر وہ شرک کے مختلف طریقے، چاہے سجدہ کر کے کرے، رکوع کر کے کرے، غیر اللہ کی منت مراد مانگ کے کرے، قسمیں کھا کر کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن شرک کا معنی ہے پارٹنر بنانا، اس کے ساتھ شریک کرنا، یا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا. اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. تو یہ قوم نے شرک شروع کر دیا تھا. کون؟ نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے نبی بن کر، شرک شروع کر دیا تھا. اور اس تعلق سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے. اس روایت میں آتا ہے کہ 10 صدیوں تک، آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک، 10 جنریشنز تک انسانیت توحید پر تھی. ٹھیک ہے، 10 صدیوں کے بعد شیطان نے ان کو شرک کی طرف لے کے چلا گیا. اور نوح علیہ السلام جب آئے تو تب ان میں شرک تھا. اور شرک کیا تھا؟ شیطان نے آ کر ان کو بہکا دیا اور ان کو غلط راستے پہ لگا دیا. چونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں. اور شرک ایک ایسا جرم ہے، گناہ ہے، جو انسان کر کے اگر مر جائے بغیر توبہ کے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے. تو شیطان یہی چاہتا ہے ہم سے کیا کروائے؟ شرک. آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں ہوا. اس کے بعد شیطان آیا
اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے ان کو ذریعہ بنایا اس نے شرک کا، نیک لوگوں کے ذریعے شرک کروایا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ کچھ نیک لوگ گزرے نوح علیہ السلام کے قوم میں، مطلب ان سے پہلے، تو شیطان آیا اور لوگوں سے کہا رہے یہ بہت نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب چلے جائیں گے یہ تو تم کو کچھ نہ کچھ ان کی یاد آئے، تو کیا کرو ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو۔ کیوں یاد آئے؟ تاکہ ان کی یاد سے تم نیکی کرو۔ ویسے نہیں، اس نے کیا کیا، تصویر بناؤ، کہا پہلے تصویر بناؤ، تصویر بنانے سے کیا ہوگا، ان کی تصویر دیکھنا اور پھر نیکی کرنا۔ تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلا جرم جو شرک لایا وہ تصویر کے ذریعے لایا دنیا میں۔ تو قوم نے کہا ہم کو تصویر بنانا نہیں آتی، شیطان نے واللہ میں بنا کے دیتا ہوں، اس نے تصویر بنا دی۔ اب لوگوں نے تصویر کو ٹانگ دیا گھروں میں، اور وہ تصویر کو دیکھ کے کیا کرتے تھے، وہ نیکی، یہ بہت نیک لوگ تھے نا، اب ہم بھی نیکی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد ایک نسل آئی دوسری والی، تو شیطان آ کر کہا دیکھو تصویریں تو مٹ جائیں گی، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز بنا لو، پتلے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں آتا، شیطان نے کہا لاؤ میں بنا کے دیتا ہوں پتلے، ان نیک لوگوں کے پتلے بنا کے دے دیا، ہو گیا۔ یہ قوم بھی چلے گی، نسل، مطلب ایک جنریشن آئی تصویر والی، نیکی کرتے رہی تصویر کو دیکھ کے، سیکنڈ جنریشن آئی پتلے والی، پتلوں کو دیکھ کے اس نے نیکی کرتے رہے، مطلب مجسمے بنا دیا، آئیڈل بنا دیا اس کے آئیڈلس، اور اس کو دیکھ کے نیکی کرتے رہے۔ اس کے بعد آ کے اگلی جنریشن سے کیا کہا، یہ پتلوں کو لے جا کر راستوں میں لگا دو، چوراہوں پہ لگا دو، تو اس کو دیکھ کر کیا ہوگا، چلتے پھرتے نیکی یاد آئیں گی۔ اگلی جنریشن آئی، نصب کر دی کہیں بنا کے، اب وہ اسٹیچوز کو دیکھ رہے اور نیکی کر رہے، اور وہ مجسموں کو دیکھ رہے نیکی کر رہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ بھول گئی کہ کیا یہ کیوں لگے ہوئے تھے، شیطان نے کیوں بولا ارے تم کو معلوم یہ کیوں لگے ہوئے، لوگوں نے کہا نہیں، ارے تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، اور لگی پھر قوم شرک کرنے میں۔ تو دیکھیے آپ، شرک کی شروعات شیطان نے، میں نے کہا نا شیطان سب سے ایکسپیرینسڈ ہے، 4 نسلوں کو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تو چوتھی کو بہکایا۔ پھر پہلی والی نے تصویر دیکھ کے نیکی کری، سیکنڈ نے اسٹیچوز دیکھ کر نیکی کرا، تھرڈ نے اسٹیچو لگا کے نیکی کرا، چوتھی جنریشن آ کے اسٹیچوز کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہی کرتا ہے، وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہے کسی بھی حال میں، یہ اس کا منشا ہے، وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ نیکی کا حکم تو دیا اس نے، لیکن اس میں بھی چال تھی اگلی نسلوں کو، چونکہ اس نے پلان کیا تھا یہ نیک لوگ ہیں اور ان کی تصویریں بنا کر میں شرک ایک دم نہیں کرا سکتا ہوں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی، بہت اہم ہے آج کے دور کے لیے، کہ خواہ مخواہ تصویروں سے بچنا چاہیے انسان نے۔ جیسے موبائل وغیرہ میں جو فوٹو لیتے ہیں شیخ، سب اس میں شامل ہو جائیں گا، خواہ مخواہ، ضرورت پڑنے پر ایک الگ چیز ہے، لیکن خواہ مخواہ دیکھیے شیطان نے کیا کیا، پہلا جرم تصویر سے شروع کیا، خواہ مخواہ، مجبوراً، ضروریات، لوازمات جس کو بولتے ہیں کہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، آئی ڈی کارڈ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خواہ مخواہ نہیں کرنا، اس لیے کہ پہلا جو شرک دنیا میں آیا وہ تصویر کے ذریعے گھسا ہے نا۔ تصویر کو دیکھ کے آدمی بولتا ہے یادگار رہیں گی، پھر اگلی بار یادگار ہو سکتا ہے وہ نیک انسان ہو تو پھر وہ لوگ اس کے نام سے بیچنا شروع کرے پرنٹ آؤٹ نکال کے کہ ان کی یادگار یادگار، اگلی نسل آئے پھر وہ تصویر گھر میں لگ جائے، اگلی نسل آئے اگربتی لگ جائے، اگلی نسل آئے پھول چڑھ جائے، اگلی نسل آئے بولے یہ ہمارے بڑے تھے اور ان کی عبادت شروع ہو جائے۔ تو کس زمانے میں تصویر کا سلسلہ شیطان نے شروع کیا، لیکن آج تو تصویر کا سلسلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں اس چیز کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور تصویر کے تعلق سے آپ سن کی حدیث بھی ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے نا۔ تو ویسے عموماً تصویر سے بچنا چاہیے، کھینچتے بھی مجبوراً تو ڈھک کے رکھنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے اس کو ضرورت کے تحت۔ تو اب دیکھیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو گیا، شرک آ گیا، سب سے بڑا جرم جو اللہ کی ذات میں انسان کر سکتا ہے، اس کی شریعت میں سب سے بڑا گناہ وہ کر لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر دیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیں گا، لیکن شرک کو ہرگز 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 معاف نہیں کرنے والا۔ اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس پہ مر گیا، اگر زندہ ہے تو توبہ پورا موقع ہے، مر گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر روز قیامت نہیں ملنے والا۔ تو شرک کرا دیا۔ اب ایسے مشرک قوم میں نوح علیہ السلام آئے اور آپ نے جو ہے دعوت کا کام جو ہے وہاں جو ہے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے،
اور ویسے تو بہت مقامات ہیں، میں نے کہا 43 بار واقعہ آتا ہے، ہم اتنے نہیں، ایک دیکھتے ہیں اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ جو نوح علیہ السلام کے تعلق سے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر دیکھیے آپ جو ہے 59 60 61 62 میں کیا فرماتا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق نہیں، منت مرادیں مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اب کیا ہو گیا؟ آگے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں ایک دن سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں جس دن تمہیں جو ہے بہت دردناک بہت بڑا عذاب ملے گا۔ مطلب اس دن سے، کون سا دن ہے یہ؟ روز قیامت، کہ اگر تم مر جاؤ میری قوم اور توحید پہ نہ رہو، شرک کرتے دنیا سے چلے جاؤ، تو تم بڑے عذاب میں رہو گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، تو ان کے قوم کے سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے، اثر رسوخ ہولڈ رکھنے والوں نے کیا کہا؟ سرداروں نے من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ارے نو تم تو کھلی گمراہی میں دکھ رہے ہم کو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اب جتنے واقعہ اس کے بعد آئیں گے، ہر دور میں قوم کے سرداروں نے کبھی ایمان کو اور انبیاء کو نہیں مانا، آسانی سے نہیں مانا، وقت جانے کے بعد مانا۔ اور ہر دور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، پچھڑے ہوئے لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، جن کو چھوٹا سمجھا جاتا، حقیر سمجھا جاتا، غریب سمجھا جاتا، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور جتنے سردار اثر رسوخ بڑے، دیکھیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مشرکین مکہ کہاں ایمان لائے؟ بالخصوص ان کے سردار نہیں لائے۔ ایمان کون لا رہے؟ وہ لوگ جو نچلے طبقے کے ہیں، غریب ہے، غلام ہے، پہلے وہ لا رہے، پھر نیکسٹ اسٹیجز میں پھر بڑے لوگ بھی ایمان لائے۔ تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ اے نوح ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، مطلب اپنے نبی کو انہوں نے کیا